السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بن مانگی دعا، جو کہ تحریر ہے عفت زہر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 23۔ کون معز احمد؟ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ ملجن آمیز لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تعارف کو چھوڑو اور میرے سوال کا جواب دو۔ اپنی بیوی کے بدلے میں تم کتنی رقم دے سکتے ہو؟ ادھر ادھر دیکھتے وہ دبے ہوئے مگر سختی سے پر لہجے میں بولا تو معز کا دل اچھل کر حلق میں آ لٹکا۔ ابیحہ تمہارے پاس ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا، پھر تیز لہجے میں بولا، کون ہو تم؟ کیوں مان لوں میں کہ ابیحہ تمہارے پاس ہے؟ ماننا تو پڑے گا منّے، اور ہاں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا میں۔ اتنے غریب تو نہیں ہو کہ تم ابیحہ کے ملنے کی امید بندی تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ رقم دینی چاہیے یا نہیں۔ وہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے تم ایک بار ابیحہ سے میری بات کرواؤ گے؟ معز نے اسے یاد دلایا۔ ہاں مگر 50 لاکھ سے ایک پائی بھی کم نہ ہو، اور پولیس کو تو بھنک بھی نہ پڑے۔ ساری عمر بیوی کی شکل کو ترسو۔ سفاکی سے بولا اور اگلی بات سنے بغیر ریسیور کریڈل پر ڈال کر تیزی سے فون بوتھ سے نکلا اور ادھر ادھر دیکھتا جلدی سے گلی میں گھس گیا۔ بڑی بے غیرت ہے، ذرا ترس نہیں آتا تجھے اپنے باپ پر، اس کی غریبی پر؟ اسے مارتے مارتے تھک کر سلطانہ چیخی۔ وہ لمبے سانس لیتی بے دم سی پڑی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ معز کی پکار بھی اس کی سماعت میں تازہ تھی، تو کیا وہ پیار بھری آواز وہ کبھی نہیں سن پائے گی؟ نہ تیری ماں نے اسے سکھ دیا اور نہ ہی تو دے گی۔ ٹیکسی چلا کر گزارا کر رہا ہے بیچارہ۔ ان دونوں کی بیچارگی کی کوئی حد نہ تھی۔ اوف، افاقوں پر آئے گا تو تجھے ہی بیچنا ہوگا نا؟ سلطانہ نے سارا الزام اس کے سر تھوپا۔ تب ابیحہ نے نفرت سے اس بدرنگی عورت کو دیکھا تھا اور زہر خود لہجے میں بولی، تو تجھے کیوں نہیں بیچتا؟ اسے جواب میں گالیوں اور مار کی امید تھی، مگر سلطانہ نے دفتن اونچا سا کہکا لگایا، پھر محظوظ ہوتے بولی، یہاں چمڑی کا دام چلتا ہے سمجھی؟ ابیحہ کو بے اختیار ہنا یاد آئی تو اس نے جھرجھری سی لی تھی، چپ چاپ اس گھر میں پڑی رہ، ورنہ میں اپنی کرنی پر آئی تو مراد صدیقی بھی تجھے نہیں بچا پائے گا۔ ایسی جگہ سے تیرے دام کھڑے کروں گی۔ سلطانہ نے اسے دھمکایا تو لب و لہجے میں کچھ کر گزرنے کی سنگینی۔ شکر کر تیرے گھر والے سے ہی تیرا سودا کر رہا ہے وہ۔ واقعی اس پر تو سجدہ شکر واجب تھا، ورنہ وہ اسے ادھر ادھر کر دیتے تو کیا کر لیتی۔ مراد صدیقی گھر لوٹا تو اس کی چال ڈھال میں سرمستی سی تھی، مگر نیل پڑے چہرے کے ساتھ گمسم بیٹھی ساکت اور جامد ابیحہ کو دیکھ اس کی ساری مستی ہرن ہو گئی۔ لمحہ پر شدہ رہنے کے بعد دانت پیستا باورچی خانے کی طرف بڑھا، جہاں سلطانہ کے گنگناتے ہوئے برتن دھونے کی آواز آ رہی تھی۔ الو کی پٹھی، بدذات، کمینی عورت، تجھے منع بھی کیا تھا میں نے، تھپڑ نہ ہاتھ لگائیے اس کے۔ پھر مارا کیوں اسے؟ ابیحہ بے تاثر تھی ان کا جھگڑا سنتی رہی۔ 2 تھپڑ کھانے کے بعد سلطانہ نے دبنے کے بجائے جواباً مردانہ وار مغلظات بکنی شروع کی تو ابیحہ نے کانوں میں انگلیاں دے دی۔ مراد نے اسٹیل کا گلاس کھینچ مارا۔ سلطانہ بونچی آواز میں روتے ہوئے بول رہی تھی، تیری ہی راہ میں روڑے اٹکا رہی تھی، اپنے خصم کو فون ملا رہی تیری ہوتی سوتی، وہ پولیس کو لے آتا تو پتہ چلتا تجھے۔ سلطانہ کا دم ہے جو آواز بھر رہا ہے تو مراد دھیما پڑ گیا۔ دیکھ سلطانہ، میری بیٹی ہے اس لیے تھوڑی طرفداری کرتا ہوں، یہ تو بلینک چیک ہے، اپنی مرضی کی رقم بھر کر کیش کروانا ہے میں نے، اس کی دیکھ بھال تو کرنی پڑے گی نا۔ وہ سلطانہ کو بچکا رہا تھا۔ ابیحہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اب تو اس نے سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ یہ شخص اس کا باپ ہے کہ شاید اس طرح تکلیف کا احساس کم ہو، مگر دل دکھے تو تکلیف بہت ہوا کرتی ہے، چاہے ذہن کتنی ہی تعویلیں دے لے۔ میرے خیال میں ہمیں پولیس کی مدد لے لینی چاہیے، معز انہوں نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ بالکل نہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں یہ لوگ، فوراً ہی کڈنیپر کو اطلاع مل جائے گی، وہ لوگ ابیحہ کو نقصان پہنچائیں گے۔ معز نے فی الفور تجویز رد کر دی تھی۔ ہاں بالکل، پولیس کو بیچ میں ڈالنے سے معاملہ بگڑ جائے گا۔ ثانیہ نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ ہم ایف آئی آر کٹوا چکے ہیں، پولیس کو تو آلریڈی اس معاملے میں ملوث کر دیا ہے، اصولاً تو پولیس کو انفارم کرنا ہی چاہیے۔ اظہار نے بھائی کو دیکھا، وہ بہت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ نفی میں سر ہلا کر بولا، میں ابیحہ کے لیے 1% بھی نقصان کا رسک نہیں لے سکتا، ذرا بھی گڑبڑ ہوئی تو وہ لوگ کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے سختی سے منع کیا، اور ہو سکتا ہے وہ ہماری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ ثانیہ نے کہا، نظر ہی تو رکھے ہوئے تھے، اور نہ جانے کب سے۔ معز کی آنکھوں میں خفیف سی سرخی اتر آئی تھی۔ جبھی تو وہ آدھی رات کو باہر نکلی اور ان لوگوں کو موقع مل گیا۔ رقم کا تو انتظام ہو گیا ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ رقم کا تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے صرف یہ ٹینشن ہے کہ وہ لوگ ابیحہ کو خیریت سے لوٹا دیں۔ وہ مضطربانہ انداز میں بولا۔ یا اللہ، سفینہ بیگم کے تو کلیجے پر ہاتھ پڑا۔ وہ تیزی سے چلتی ان کی طرف آئیں اور تند لہجے میں بولی،
حق حلال کی کمائی میں سے 50 روپے کو بھی کوئی دھوکے سے وصولے تو دکھ ہوتا ہے، اور تمہیں 50 لاکھ معمولی دکھائی دے رہے ہیں۔ اظہار کو ثانیہ اور ان کے سامنے ماں کے رویے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ ایک زندگی کا سوال ہے ماما، ان کی جگہ میں ہوتا تب اسے دگنی رقم بھی ہوتی دیتے۔ اظہار نے نرمی سے ماں کو سمجھانا چاہا، مگر سوئے کو تو کوئی جگائے، اب جو جاگ رہا تھا اسے کون جگائے؟ خدا نہ کرے، وہ تیزی سے بولی، گھور کر اظہار کو دیکھا۔ اس کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے، تمہارے باپ نے وہیں سے پیسہ چکا کر جان کیوں نہیں بچا لیتے اس کی؟ اور اپنی وہ لب و لہجے کے نرمی سے معیز سے مخاطب ہوئی تھی۔ کیا گارنٹی ہے وہ 50 لاکھ لینے کے بعد بھی اسے زندہ واپس کریں گے؟ ماما پلیز۔ مارے دکھ کے معیز کی آواز حلق نہیں بس گئی۔ آنٹی آپ تو ماں ہیں، دعا کریں گی تو اللہ ضرور سنے گا۔ ثانیہ کو سفینہ کی ایک ہی جھلک سے اندازہ ہو گیا کہ ابیحہ کے شب و روز کے جہنم میں گزرتے رہے ہوں گے۔ انہوں نے ثانیہ کی بات پر کوئی حوصلہ افزا جملہ کہنے کے بجائے مبہم سے انداز میں ہنکار بھرا، پھر معیز کو مشورہ دینے لگی۔ تم سیدھے پولیس کو انفارم کرو، آگے پولیس جانے اور اغوا کار جانے، تم اس معاملے میں مت پڑو، مجھے تمہاری جان عزیز ہے میرے بچے۔ ان کے لب و لہجے سے اپنی اولاد کے لیے پیار ٹپکتا تھا، اور مجھے ابیحہ کی۔ معیز جیسے خود پر سے ضبط کھونے لگا تھا، جتانے والے انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سفینہ نے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر پینترا بدلتے ہوئے بولی، اتنے دنوں گھر سے باہر رہنے والی لڑکیوں کو یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا معیز احمد۔ میں کر لوں گا ماما، میں کروں گا۔ وہ بے اختیار ہی خود پر سے قابو کھو کر اونچی آواز میں بولا۔ آنر ثانیہ سفینہ بیگم کی شکل قلبی دیکھ کر شدہ رہ گئی۔ ماما پلیز، انف۔ اظہار اٹھ کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس کے لب و لہجے اور آنکھوں سے ناراضگی جھلکتی تھی۔ سفینہ بیگم غصے سے بڑبڑاتے وہاں سے گئیں۔ مجھے کیا ہے، 50 لاکھ باپ نے اس کے اکاؤنٹ میں بھر دیا، 50 تم لوگ لگا دو، چاہے یہ بھی اسی کے اکاؤنٹ میں چلا جائے۔ وہ صاف لفظوں میں ابیحہ کے اغوا کو ڈرامہ کہہ گئی۔ ثانیہ نے گہری سانس بھری۔ بعض اوقات لوگ زندگی میں آؤٹ آف کورس سوالوں کی طرح آتے ہیں، اور آپ نے زندگی میں جتنا بھی تجربہ حاصل کیا ہو وہ سب ان کے سامنے فیل ہو جاتا ہے، ساری کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ جاتی۔ کل شام کو رقم پہنچانی ہے، جگہ وہ کل بتائے گا، بس تم لوگ دعا کرو کہ وہ لوگ۔ معیز بہت دیر کے بعد بولا تو شدت جذبات سے اس کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی تھی، مگر وہ تینوں جانتے تھے کہ یہ کیا دعا کرنی ہے۔ سلطانہ 50 لاکھ پر بہت خوش نہیں تھی، اتنی بڑی اسامی، تیرا جمائی 50 لاکھ کیا مانگنے بیٹھا تھا اس سے؟ وہ 50 لاکھ پہ پہلے خوش ہوئی تھی، مگر جب سنا کہ معیز فوراً مان گیا تو اس کی خوشی کو پچھتاوا بننے میں دیر نہیں لگی۔ مراد نے اسے گھوڑا پیار سے گالی دی، اری کبھی لاکھ بھی اکٹھا دیکھا ہے تو نے؟ ایسے منہ بنا رہی ہے جیسے 50 لاکھ تو تیرا باپ باسکٹ میں ڈال کے پھرتا۔ کمینے، یہ سوچ کے جو ایک ہی دفعہ میں 50 لاکھ دینے پر راضی ہو گیا ہے، کیا وہ 1 کروڑ نہ دیتا؟ سلطانہ کی آنکھیں چمکی۔ بس بس، مراد نے ہاتھ اٹھایا، ناشکری مت بن، میرا تو دل اچھل اچھل کر حلق میں آ رہا ہے، پیسے والا بندہ ہے، عزت سے بات کر رہا ہے تو میں بھی حد میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ پولیس سے ریڈ ڈلوانی شروع کر دے تو تھانے میں ہم دونوں کو الٹا لٹکا کر چترول ہوگی ہماری۔ سلطانہ نے منہ بنایا، تو رہیو صدا کا ڈرپوک، ایک ہی بار لمبا ہاتھ مارتا تو ہم دونوں کہیں باہر ملک چلے جاتے۔ اری بدبخت، تھوڑا مانگنا تبھی خوشی سے دے رہا ہے، اس کی پہنچ سے باہر مانگتا تو مجبوراً وہ پولیس کو انوالو کرتا۔ سمجھتی نہیں ہے کمعقل عورت، وہ زچا گیا تھا۔ اور فکر نہ کر، 50 لاکھ میں ہم دونوں 3-4 ہنی مون تو نپٹا سکتے ہیں۔ دبئی اور ملیشیا کا چکر تو لگوا ہی دوں گا اپنی رانی کو میں۔ مراد نے شوخی سے کہا تو سلطانہ کے ہونٹوں کی لالی بھی ذو معانی انداز میں پھیلنے لگی۔ ساتھ والے کمرے میں بان کی چرپائی پر نیم بے ہوش پڑا وجود بے بسی اور بے کسی کی مثال تھا۔ معیز نے کھانا بھی برائے نام ہی کھایا تھا۔ اظہار کے کہنے پر زارا نے سفینہ بیگم کو ابیحہ کے متعلق کوئی بھی الٹی سیدھی بات بالخصوص معیز کے سامنے کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ محض سفینہ بیگم کا دل رکھنے کو ساتھ بیٹھ گیا تھا، ورنہ اتنے دنوں سے تو گویا وہ بس جینے کے لیے ہی کھا رہا تھا، اسے کسی کروٹ بھی چین نہیں تھا۔ سفینہ بیگم نے سرسری انداز میں بات شروع کی، سفیر آ گیا ہے پاکستان، اب ہمیں شادی کی تاریخ دے دینی چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے معیز؟ زارا کا جی چاہا کہ پلیٹ اٹھا کر اپنے سر پر مار لے، بے اختیار معیز کا چہرہ دیکھا، جہاں پہلے حیرت اور پھر اذیت پھیل گئی۔ جیسا آپ مناسب سمجھے ماما، وہ خود کو سنبھال کر بے تاثر لہجے میں بولا۔ لو، ویسے ساری دنیا کی فکریں سر پر لیے پھرتے ہو، اور تمہاری بہن کے لیے مناسب میں سوچوں، انہوں نے تیکھے انداز میں کہا۔ تھوڑے دیر انتظار کر لیں ماما، ابھی ویسے ہی ایک ایشو چل رہا ہے، اسے سالو ہو جانے دے پہلے۔ اظہار نے تنبیہی نظروں سے ماں کو دیکھتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جہنم میں جائے وہ ایشو، میری بیٹی کی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ وہ بگڑ کر بولی۔ معیز کے چہرے پر تکلیف کے آثار پیدا ہوئے،
مگر وہ بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے ماما۔ زارا زچ ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ماں باپ نالائق نکلیں تو اولادیں یوں ہی رلتی ہیں۔ انہوں نے سر چٹکا، ان کا اپنا ہی فلسفہ تھا۔ بہرحال میں اگلے ماہ کی کوئی تاریخ دے دوں گی مسز حسن کو۔ وہ تو شکر ہے کہ تم نے سفیر سے بات کلیئر کرنی، ورنہ رباب تو خوب ہی طوفان مچاتی۔ انہوں نے زارا کو دیکھا۔ ماما پلیز۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ میری وجہ سے بھائی کی زندگی پرابلم میں آئی ہے۔ جب تک ابیہا نہیں مل جاتی میری شادی کا تو سوچیے گا بھی مت۔ میں بھائی سے نظر نہیں ملا پاؤں گی۔ شٹ اپ زارا، تم لوگوں نے زندگی کو مذاق اور بچوں کا کھیل بنا لیا ہے۔ اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ خبردار جو کسی نے مجھے فضول مشورے دینے کی کوشش کی ہوگی۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ اپنے لفظوں پر غور کریں ماما، اور پھر اپنے عمل پر۔ کیا آپ بھی کسی کی زندگی کو مذاق اور کھیل نہیں سمجھ رہی؟ اظہار نے تلخی سے کہا۔ میں نے اسے آدھی رات کو بھاگنے کو نہیں کہا تھا۔ وہ بگڑ کر بولی۔ مگر میں نے تو کہا تھا نا، وہ بھی آپ کی خاطر۔ زارا رونے لگی۔ انہیں مزید غصہ آیا۔ ایک سے ایک ڈرامہ بھرا ہوا ہے میرے گھر میں۔ بھائی اس بھگوڑی کا طرفدار اور بہن اس سے بڑھ کر۔ ان کے لفظی چناؤ پر تل ملا کر چمچہ پلیٹ میں پٹک کر اظہار اٹھ کر ہی چلا گیا۔ جاؤ جاؤ، مگر ہوگا وہی جو میں نے طے کر لیا۔ وہ پیچھے سے اونچی آواز میں بولی تو زارا کا جی چاہا کہ میز پر ماتھا ٹکا کر رونا شروع کر دے۔ بڑبڑاتے وہ اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے لگی۔ کوئی مجسم تڑپ اور بےقراری کو دیکھنا چاہتا تو اس رات معیز کو دیکھتا اور ان دونوں کیفیات کو پا لیتا۔ فجر کی نماز کے بعد اس کا سجدہ طویل اور دعا میں جذب تھا۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ وہ موبائل کو فل چارج کیے اپنے پاس رکھے ہوئے تھا۔ کبھی بھی اغوا کار کا فون آ سکتا تھا، وہ ابیہ سے بات ہی کروا دے۔ رقم وہ پہلے ہی نکلوا چکا تھا۔ اب تو بات اغوا کاروں کے پیشہ ورانہ ایمانداری پر ٹھہرتی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ماں باپ ہمیشہ اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور ان کی زندگی بناتے چلے جاتے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر اولاد کے نصیب میں یہ اعزاز آ جائے؟ اب اگر تیری وجہ سے میری زندگی میں تھوڑی بہت خوشحالی آ رہی ہے تو روڑے مت اٹکان۔ مراد صدیقی بڑی نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ ماری پپوٹے اٹھا کر بمشکل ابیہا نے اسے دیکھا، اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ 2 منٹ بات کرواؤں گا تیرے گھر والے سے تیری، بس اس سے اپنی خیریت کی تسلی دے دینا اور یہ بھی کہہ دینا کہ شرافت سے روپیہ میرے حوالے کر دے، اور خبردار اگر پولیس کو بھنک بھی پڑی تو۔ ابیہا نے بے یقینی سے مراد صدیقی کو دیکھا۔ اسے یہ مت بتانا کہ تو کس کے پاس ہے، بس اپنی خیریت کا یقین دلا دینا اور کہنا کہ رقم لے کر اکیلے آئے، ورنہ ساری عمر تجھے ڈھونڈتا ہی رہے گا۔ اس نے دھمکایا۔ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ابیہا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مراد نے سلطانہ کو اشارہ کیا تو وہ موبائل نکال کر لے آئی تھی۔ اسے آن کر کے مراد کے حوالے کیا۔ اس نے معیز کا نمبر ملا کر موبائل ابیہا کی طرف بڑھایا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اسے تھام لیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مراد صدیقی اتنی مہربانی پر اتر آیا تھا کہ خود اسے معیز کی بات کروا رہا تھا۔ دھیان سے، ایک بھی لفظ کم یا زیادہ کیا تو پہلی گولی تیرے شوہر کو ماروں گا۔ موبائل کا اسپیکر آن کرتے ہوئے مراد نے دھیمے شفاف لہجے میں کہا تو وہ پوری جان سے تھرا گئی تھی۔ ابیہا کے نمبر سے کال تھی۔ معیز نے جھپٹ کر فون اٹھایا اور کال اٹینڈ کی تھی۔ اظہار اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ ہیلو ابیہا، معیز نے آس و نراس میں گھرتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ جی معیز، ابیہا بول رہی۔ دوسری طرف سے اس کا کپکپاتا بہت محتاط سا جواب آیا تھا۔ معیز کو لگا اس کے وجود میں ٹھنڈک کی ایک لہر سی دوڑ گئی ہو۔ کیسی ہو تم ابیہا؟ کہاں ہو؟ کون لوگ ہیں یہ؟ وہ ہلکا کھنکاری۔ میں بالکل ٹھیک ہوں معیز، یہ لوگ جو ڈیمانڈ کرے ہیں اگر وہ پوری کر سکتے ہیں تو ہی کیجیے گا۔ وہ بولتے بولتے ایک دم کراہی، کیوں جیسے اس نے کسی نے ہاتھ مارا۔ گونجتی آواز نے فوراً معیز کو الرٹ کر دیا۔ یقیناً ان لوگوں نے اسپیکر آن کر رکھا تھا۔ اوکے اٹس اوکے، میں نے رقم کا بندوبست کر لیا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ تم صرف مجھے وقت اور جگہ بتا دو۔ مراد نے ابیہا سے موبائل لے کر اسے وقت اور جگہ بتائی تھی۔ اون جلدی اٹھا۔ آج وہ ریسٹورنٹ کے بجائے سیدھا معیز کی طرف جانے والا تھا۔ معیز بھائی کی امی تو اللہ کی پناہ کس قدر پتھر دل ہیں۔ ثانیہ نے جھرجھری سی لی۔ اس نے سبینہ کے متعلق سن تو رکھا تھا مگر بالمشافہ پہلی ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو ان کی شکل قلبی جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ اون گہری سانس بھر کر شرٹ پہننے لگا۔ ویسے اون، وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی اور اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کی شرٹ کے بٹن خود بند کرتے تاثر سے بولی۔ ہم جب اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، یعنی ہر بری شے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ کس کیٹیگری میں آئیں گے جن سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں؟ بس خدا معاف ہی کرے۔ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، دل کی نرمی کی۔ وہ مسکرایا تھا، پھر بغور اسے دیکھتے شرارت سے بولا۔ ویسے شادی کے بعد تم کافی حسین ہو گئی۔
सानिया ने आखिरी बटन बंद करते हुए मुस्कुराते उसके शानों पर हाथ रखे। यानी ये क्रेडिट भी तुम्हें ही गया? ओन ने हल्का सा कहका लगाया, फिर छिड़ते हुए बोला, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझसे शादी करने के बाद तुम हसीन हो गई, मगर मैं तुम्हारे दिल की खूब समझती। सानिया ने मुस्कुराहट दबाते कहा तो ओन ने दोनों हाथ उसकी कमर पर जमा दी, जरा सा झुककर उसकी आंखों में झांका। अच्छा, तो अब क्या चल रहा है मेरे दिल में? जरा बताओ तो मिस कैफा शनास। सानिया ने लम्हा भर उसकी आंखों में देखा, फिर फौरन उससे हाथ पीछे हटे शरारत आमी संजीदगी से बोली, ओ नबास, बुरी बात। अरे सुनो, इधर तो आओ। वो उसकी तरफ लपका था। खबरदार, सीधे जाएं, मोइज भाई इंतजार कर रहे होंगे। वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते मुस्कुराए। ओन दिल महसूस कर रह गया। मोबाइल उठाया और गहरी सांस भरते मोइज को कॉल करने लगा। तुम लोग समझ नहीं रहे, मैं 0% भी रिस्क नहीं लेना चाहता। उसने मुझे अकेले आने को कहा है तो मैं अकेले ही जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वो लोग अबीहा को नुकसान पहुंचाएं। ओन और इजार को मोइज ने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया था। इट्स ओके, मैं समझता हूँ, मगर हम लोग आस-पास रहकर आप पर नज़र तो रख सकते हैं। उन लोगों पर अंधा एतबार भी उन लोगों पर अंधा एतबार भी नहीं करना चाहिए। इजार जज्बाती होकर बोला, मैं कहती हूँ ज़रूरत ही क्या है अपनी जान को खतरे में डालने की मोइज। सफीना बेगम ज़ारा के हमरा आई थी। ज़ारा ने बेख्तियार उनका बाजू थामा। ये इशारा था कि अब बस चुप। मगर सफीना बेगम ने उसके हाथ के तंबीही दबाव को नज़रअंदाज करते मोइज को तेज नज़रों से देखा। अल्लाह बेहतर करेगा आंटी, आप बस दुआ करें। उन लोगों को सिर्फ रुपए की गर्ज है। उन्हें नपे तुले अंदाज में बात की। वही तो, इन्हें किसी की जान की क्या परवाह। ये क्यों उस बेकार सी लड़की के पीछे दीवाना हो रहा है? वो लोग इसे नुकसान पहुंचा दें तो? इनकी आवाज़ भीगने लगी। ये एक माँ की मोहब्बत थी, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, इसीलिए कतई मुतासर को नहीं थी। माँ तो हर बच्चे के लिए माँ बन जाती है। वो इस लब खींचे खामोश बैठा था, जामिद और सर्द। कब कुछ नहीं होगा मामा, आप फिक्र ना करें। इज़ार को अफसोस था, इस मामले की तो भिनक भी सफीना बेगम को नहीं पड़ना चाहिए थी। ख्वामखा ही वो जहन पर सवार कर लेती तो जहनी दबाव का शिकार हो सकती थी। बेफिक्र कैसे फिक्र कैसे ना करूं? मेरी तो सारी उम्र की कमाई तुम तीनों हो। वो तेज लहजे में बोली। रकम का क्या है आंटी, वो तो मैं भी उन्हें पहुंचा सकता हूं। आप फिक्र ना करें। उन्हें मोइस को खफीफ सा इशारा करते हुए बात घुमाई। उन्होंने नाकदाना नजरों से उनको देखा। ये बेहतर है। तुम्हारे साथ तो उन लोगों की कोई दुश्मनी नहीं। तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे वो अपने आप से आगे किसी और के मुतलिक सोचने की आदी ही नहीं थी। आपकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है मामा। ज़ारा ने उन्हें बहाने से उठाया था। मेरी नाफरमानी मत करना मोइस, 50 लाख तुम्हारा सदका समझकर दे रही हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ ये भी उस लड़की की कोई चाल ही होगी। वो जाते जाते फिर भी बाज ना आई थी। बुढ़ापे में वालिदैन ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि उन्हें उनका बचकानापन समझकर नज़रअंदाज करने में ही भलाई होती। मेरे अब्बा भी ऐसी ही बातें करते हैं, जिन्हें मानना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। उन्होंने माहौल की खामोशी को शगुफ्तगी से तोड़ा था। फिर वो तीनों रकम पहुंचाते और अबीहा की वापसी के सारे अवामिल को डिस्कस करने लगे। अबीहा को जगाने की कोशिश में नाकाम होकर इधर उधर देखते मुराद के हाथ जो चीज़ लगी उसने मुराद का दिल अजीब वहम में भर दिया था। वो बजलत बाहर निकला। सुल्ताना, सुल्ताना, ऊंची आवाज़ में पुकारा तो दीवार के साथ लटके आईने में झांक कर कस के चुटिया करती सुल्ताना ने नागवारी से उसे देखा। क्या हुआ? निकल आई 1.25 करोड़ की लॉटरी। लॉटरी की बच्ची। वो दांत पीसता उसकी पुश्त पर आ खड़ा हुआ। अबीहा उठ क्यों नहीं रही? मदहोश होकर सो रही है, अभी लेकर जाना था उसे साथ। कड़े लहजे में इस्तफसार किया तो वो गड़बड़ाई। मुझे क्या पता? पर मुझे पता है। कमीनी, हराम की। उसने दांत कचकचाते सुल्ताना की चुटिया पकड़ी। जवाबन उसने इतना रोला डाला कि अलामान नफीस। मुराद ने उसके सामने मुट्ठी खोली, जिसमें एक इंजेक्शन की खाली शीशी और सरिंज मौजूद थी। उल्लू की पट्टी इंजेक्शन देती रही है उसे। उसका दिमाग घुमा हुआ था। सुल्ताना ने बमुश्किल उसकी गिरफ्त से अपने बाल छुड़ाए, फिर भी वो दो चार भारी हाथ उसे मार ही चुका था। तो और क्या करती? तुम्हारी बेगैरत औलाद सारी रात बैन करके मेरे सर में दर्द कर देती है। खुद ड्यूटी देते तो पता चलता। वो चलकर उसकी पहुंच से दूर होते तेज लहजे में बोली, तो इसका मतलब है तू उसे नशे के टीके लगाने शुरू कर देती? वो इतनी जोर से चीखा के गले में खराश पड़ गई। वो खांसने लगा। नींद के इंजेक्शन लगाती रही हूँ, हीरोइन के तो नहीं थे। वो डिटाई से बोली। आज उसे उसके शौहर के हवाले करना था और वो तो अच्छा है ना, टैक्सी में डाल कर ले जाओ, शोर भी नहीं करेगी और ना ही कोई मसला खड़ा होगा। सुल्ताना ने जोर देकर कहा तो वो बात मुराद के दिल को लगी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट देकर सुल्ताना को तरारा आया था।
उसने झुककर टब में पड़ा मग्गा उठाया और मुराद को दे मारा। इधर आ मेरी शहजादी, ऐसे ही तुझे तो पता इधर आ मेरी शहजादी, ऐसे ही तुझे तो पता है ना, यूं ही गुस्सा आ जाता है मुझे, वरना तू तो जान है मेरी। मुराद का गुस्सा लम्हों में भागा था। सुल्ताना गुस्से से सर झटक कर आईने की तरफ मुड़ गई। मर गई तेरी शहजादी, जब दिल चाहा हाथ पकड़ लिया और जब जी चाहा मुंह पर दे मारा। वो बड़बड़ा रही थी। चल छोड़, दुआ नहीं करेगी, तेरे लिए कमाई करने जा रहा हूँ। मुराद ने पीछे से उसे बाहों के घेरे में ले लिया, मगर वो मसनूई गुस्से से मुंह बना बना कर उसे झेलती रही और मुराद चापलूसाना सरगोशियों में उसे मनाता रहा। वो दिए हुए वक्त से 1 घंटा पहले ही वहां पहुंच गया था। अपनी गाड़ी साइड पर खड़ी करके वो फोन करने वाले के बताए गए तरीके के मुताबिक फुटपाथ पर पान की दुकान की दाहिनी साइड पर जा खड़ा हुआ। मुराद सिद्दीकी अपना हुलिया बदले वहां से काफी दूर टैक्सी रोककर लॉक लॉक करने के बाद मुइज को दूर से चेक कर रहा था कि कहीं वो पुलिस को तो साथ नहीं लाया हुआ। फिर कदरे साइड पर होकर मुराद ने मुइज को कॉल मिलाई। अपनी गाड़ी का लॉक खोल दो, मेरा आदमी आके रकम ले जाएगा, वो रौबदार अंदाज में बोला। अबीहा कहाँ है, उससे बात करवाओ मेरी। वो बिल्कुल ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, देर करोगे तो नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे, मुराद ने इधर उधर देखते हुए सख्ती से कहा। ओके। मुइज बेबस होने लगा। उसने जेब से रिमोट निकालकर दूर ही से गाड़ी अनलॉक कर दी थी। जरा फासले पर इजार और ओन भी यूं ही राहगीरों के से अंदाज में मौजूद थे और मुइज की गाड़ी पर नजर रखे हुए थे। अब तुम पान वाली दुकान पर आ जाओ और उससे 2 मीठे पान बनवाओ, खबरदार जो पलट कर देखा हो तो। उसे पुचकार कर कहते मुराद ने लाइन काट दी। मुइज बेबस सा पान वाली दुकान की तरफ मुड़ गया। इजार और ओन ने एक 1.5 उम्र शख्स को तेजी से मुइज की कार की तरफ बढ़ते देखा। मेरे ख्याल में यह अगवाकारों में से कोई है, ओन ने तेजी से कहा, और इन दोनों की नजरें मुराद सिद्दीकी पर जमी थी। अकेला लग रहा है बज़ाहिर। वो मुइज की गाड़ी में से ब्रीफ केस निकालकर अंदर ही खोलकर चेक करने के बाद अब तेजी से पलट गया था। मुइज जब तक पान बनवाकर पलटा तब तक गाड़ी के इर्द गिर्द किसी जी नफ्स का निशान तक नहीं था। वो भागते हुए अपनी गाड़ी तक आया। शायद वो अबीहा को छोड़ गया हो, मगर गाड़ी में कोई नहीं था, ब्रीफ केस भी नहीं। वो पाँव बाहर जमीन पर टिकाए अपनी सीट पर ठहर सा गया। वो दोनों तेजी से एक तरफ बढ़ते मुराद सिद्दीकी के पीछे थे, काफी पीछे, मगर मुस्तकिल। उसने अबीहा को नहीं छोड़ा है, उनने कहा। अभी पता चल जाएगा, ये आदमी कहीं जाकर तो रुकेगा ना। इजार ने इशारा किया। मुराद सिद्दीकी एक सुनसान सड़क पर निकल आया था। अब वो बिना इधर उधर देखे अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाचने गाने को दिल चाह रहा था। इस बेवकूफ़ मोइज अहमद ने इतनी आसानी से 50 लाख हवाले कर दिए थे। अगर तुम रुपए लेकर अबीहा को वापस ना करो तो हमारी अगली किस्त भी निकल सकती है, उसके शोहर की जेब से। उसे सुल्ताना की बात याद थी, जिसे अब तक तो मुराद ने रद्द कर दिया, मगर अब जबकि भारी रकम हाथ लगी तो उसे सुल्ताना की कमगी में दम नजर आने लगा था। वो चाबी लगाकर दरवाज़ा खोलकर टैक्सी में बैठा और ब्रीफ केस खोलकर देखने लगा। ओन और इजार तेजी से वहां पहुंचे। पिछली सीट पर साकित आंखें मूंदे ढलकी गर्दन के साथ बैठी अबीहा पहली नजर में ही उन्हें दिखाई दे गई थी। उन्हें लम्हों में फैसला किया। अगले ही पल उसने दरवाज़ा खोलकर गिरबान से पकड़कर मुराद सिद्दीकी को बाहर घसीट लिया था। गोली मार दूंगा, छोड़ो मुझे। वो बौखला गया, मगर इससे पहले वो कुछ समझता इजार और ओन तमाम तरह गुस्सा उस पर निकालने के लिए उस पर पिल पड़े। और मुराद सिद्दीकी कोई पेशावराना अखबाकार तो था नहीं। लम्हों में घुटनों के बल ढह गया तो इजार ने उसे काबू कर लिया। ओन तेजी से मुइज को कॉल मिलाने लगा। आपकी पेशेंट अब ठीक हैं, होश में है, नर्स ने आकर मजदा ही तो सुनाया था। मुइज की रगो पैर में बड़े तवील अरसे के बाद सुकून की लहरें दौड़ने लगी। ओन और इजार ने भी सुख की सांस ली। ओन के इशारे पर वो कमरे की तरफ बढ़ा। अबीहा की बेसुध सी कैफियत देखकर वो उसे सीधा अस्पताल ले आया था, जबकि इजार और ओन ने मुराद सिद्दीकी को सीधा थाने पहुंचा दिया था। मुइज तो टैक्सी में अगवाकार के रूप में मुराद सिद्दीकी को देखकर शिद्दत ही रह गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुराद सिद्दीकी दोबारा ऐसी गिरावट दिखा सकता है, मगर बहरहाल उसकी पहली तरजीह तो अबीहा को अस्पताल पहुंचाना था। उन्हें नींद के इंजेक्शन दिए जाते रहे हैं और चोटों के निशान भी हैं चेहरे और बॉडी पर। लेडी डॉक्टर ने पहले तफसीली चेकअप के बाद मुइज को बताया तो वो दुख के हिसार में घिरने लगा। मुइज दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो वो आंखों पर बाजू रखे लेटी थी। दूसरे बाजू में ड्रिप लगी हुई थी। खटके की आवाज़ पर अबीहा ने बेख्तियार बाजू हटाकर आने वाले को देखा। हल्की बड़ी हुई शेव और रफ से हुलिये में वो मुइज अहमद ही था। अबीहा का दिल पूरी कुव्वत से सिकुड़कर फैला। एक मैशर था जो रगो जान में बर्पा हो गया था। खोने के बाद पा लेना कैसा होता है, वो दोनों ही इस कैफियत के ज़ेरे असर थे। मुइज ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर अपना हाथ रखा। इस लम्स में अपनायत और हमदर्दी समेत मोहब्बत के सारे रंग थे, और अबीहा की तो गोया रूह तक इसमें सिहाई की तासीर उतरी थी।
اس نے آہستہ سے آنکھیں موندی تو آنکھوں کے کونوں سے آنسو بہنے لگے۔ شرمندگی، ندامت، پچھتاوے اور دکھ کا گہرا احساس ایک تکلیف کی گہری کاٹ تھی جو وہ اپنے دل کے اندر تک محسوس کر رہا تھا۔ کیا کیا حالات نہیں سہے تھے اس کم عمر اور سادہ سی لڑکی نے۔ اس کے باپ نے اگر اسے بیچ کر دام کھڑے کرنے چاہے تو معیز نے کون سا اسے زوگ کے ہنڈولوں میں جھلایا تھا۔ میں جانتا ہوں ابیہا، اگر میں کھلے دل اور ذہن سے کام لیتا تو میرے نکاح میں آنے کے بعد تمہاری تمام مشکلات دور ہو سکتی تھیں۔ I'm sorry، تمہاری ہر تکلیف کی وجہ میں بنا، وہ بوجھل لہجے میں بولا، مگر ابیہا کے پاس آنسوؤں کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں تھا۔ معیز نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اس کی بند آنکھوں کے کونوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھا۔ اس کا چہرہ معیز کے ہاتھوں کی گرفت میں تھا۔ لیکن یقین کرو ابیہا، اب تمہاری ہر آزمائش ختم ہو گئی ہے، وہ بے حد نرمی سے بولا تو ابیہا نے بھیگتی پلکیں واہ کی۔ معیز نے اس بات میں سر ہلایا، پھر دکھ سے بولا، بہت بڑی غلطی کی تم نے ابیہا، کوئی ایسے بھی گھر سے نکلتا ہے؟ زارا نے بیوقوفی میں ایک بات کر دی تو تم نے بھی بیوقوفی کی انتہا ہی کر دی، ایک لمحے کو بھی میرے متعلق نہیں سوچا۔ وہ تعصب سے بولتے بولتے رکا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے جذب سے بولا، میں جو ہار مان گیا تھا تمہارے آگے، میں آپ کا گھر توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ پھر سے رو دی، میرا گھر تم سے ہے بیوقوف لڑکی، میں تو دیر سے یہ بات سمجھا، مگر تم تو پہلے سے جانتی تھی۔ وہ اسے ٹوکتے بولا، پھر قدرے توقف کے بعد تعصب سے کہنے لگا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارے اغوا میں تمہارے فادر کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایزار اور اون نے ہمت کر لی، ورنہ میں تو تمہارے معاملے میں 1% بھی رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ ابیہا کے آنسو ٹھٹر گئے تھے، شرمندگی کی تند و تیز لہر اسے سر تاپا بھگو گئی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ مراد صدیقی نے فون پر ہی معیز سے سارا معاملہ طے کیا ہے اور سامنے آئے بغیر ہی رقم وصول کر کے اسے معیز کے حوالے کر دیا ہے، مگر یہاں تو اور ہی کہانی نکلی۔ معیز نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ سے اس کی سوچ کو فی الفور پڑھا تھا۔ وہ پولیس کسٹڈی میں ہے، اس کی نشاندہی پر اس کی ساتھی عورت کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ معیز اس کے چہرے پر چھائے تکلیف دہ تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اگر تم کہو گی تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا ان دونوں کو ان کے کیے کی ہر ممکن سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ وہ کبھی ایسے جرم کا سوچ بھی نہ سکیں۔ معیز نے نرمی سے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی پیشانی کے منمل ہوتے زخم کو چھوا اور پھر بے ساختہ جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے تھے۔ ابیہا کی سانس تو کیا دھڑکن بھی تھم سی گئی۔ میں جب جب تمہارے زخموں کو دیکھتا ہوں تب تک خود کو ملامت کرتا ہوں کہ تمہاری ان سب تکلیفوں کی وجہ میں خود ہوں، وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ ابیہا نے بدقت تمام ہلکا سا سر نفی میں ہلایا تھا۔ معیز کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اب بس، میں اپنی تمام تر ناانصافیوں کا مداوع بڑے انصاف سے کرنے کی کوشش کروں گا، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ابیہا کی ہر پریشانی، ہر دکھ جیسے اڑنچھو ہونے لگا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں تمہارے کھانے کے متعلق، ثانیہ بھی بس پہنچنے ہی والی ہے۔ وہ نرمی سے اس کا رخسار سہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابیہا کے ہونٹوں پر پہلی بار بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا معیز، میں زارا کی رخصتی کی تاریخ دینے لگی ہوں کل، اور تم اس گندگی کو پھر سے اٹھا کر اس گھر میں لا رہے ہو۔ سفینہ نے تلملا کر غصے سے کہا تو معیز کو بھی غصہ آ گیا۔ ماما پلیز، میری بیوی ہے وہ، اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کریں۔ آہا، تو اب وہ تمہاری بیوی ہو گئی ہے۔ اس کے تیز لہجے نے سفینہ کو بھی تلخ کر دیا۔ کل تک تو تم اسے طلاق دے کر اس کے ڈھونڈنے کی مہم پر نکلے ہوئے تھے۔ وہ گزر ہوا کل ہے ماما، اور اس پر مجھے شرمندگی بھی ہے، لیکن میرے لیے حال زیادہ اہم ہے ماما، جس میں ہم جی رہے ہیں، اور مجھے کیسی زندگی جینا ہے یہ فیصلہ میں کر چکا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں بولا، بکواس مت کرو معیز، زارا کا گھر برباد کرو گے کیا؟ رباب کو کیا کیا خواب نہیں دکھائے تم نے۔ انہوں نے اسے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کے لیے زارا کا حوالہ دیا، مگر وہ مطمئن تھا۔ اس کی آپ فکر مت کریں، رباب کو ساری حقیقت بتا دی ہے میں نے، اب وہ اپنی زندگی کے لیے بہتر فیصلہ کرے گی۔ اسے ایک شادی شدہ آدمی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اندر ہی اندر تلملائی تھی، میں اس لڑکی کو قبول نہیں کروں گی معیز۔ میں تو کر چکا ہوں ماما، اور میری خوشی کے لیے آپ کو بھی قبول کرنا پڑے گا، ورنہ مجھے بہت افسوس ہوگا۔ معیز نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تو سفینہ اسے دیکھتے ہوئے اس کا لہجہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت اٹل اور قطعی انداز تھا اس کا۔ اب آپ رد کریں گی تو ہم دونوں کو ماما اس گھر سے نکالیں گی تو اس اکیلی کو نہیں۔ معیز، وہ سناٹے میں رہ گئی، بدقت تمام دکھ سے بولی، اب تم اس دو کوڑی کی لڑکی کی خاطر گھر چھوڑ دو گے؟ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ماما، آپ نکالیں گی تو ہم چلے جائیں گے، کھلے دل سے ویلکم کریں گی تو تاعمر آپ کی خدمت کریں گے۔ اس نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے ساری بات ان پر ہی چھوڑ دی۔ جاؤ بیٹا، ٹھیک ہے، جو مرضی میں آئے کرتے پھرو، باپ رہا نہیں سر پر، ماں کی خاک سنو گے تم اب۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائیں، کلیجہ تو جل کر خاک ہو گیا۔
इस दो कौड़ी के पत्थर से इतनी मोहब्बत, हमेशा माँ की मोहब्बत के हाथों ब्लैकमेल हो जाने वाला मुइज़ इतना बेमुरवत कैसे हो गया था? अभी हाँ मुराद बल्कि ना मुराद के लिए उनकी समझ से तो बाला तर थी ये बात। मुइज़ ने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे थे और उन्हें यकीन दिलाते कहा, आपकी मर्जी ही तो चाह रहा हूँ, क्या कमी है अभी हमें मामा, पढ़ी लिखी है, हमारी अपनी फैमिली से है और फिर मेरे निकाह में है। कहीं लव मैरिज तो नहीं करने जा रहा मैं। सफीना लड़खड़ाकर सोफे पर ढेर हो गई और सर हाथों में थाम लिया। वो बड़े इत्मीनान के साथ उनकी इजाज़त के बगैर अबीहा को फिर से नेक्सी में ले आया था और अब यकीनन वो बहुत जल्द मुइज़ के कमरे में भी आ जाने वाली थी। मुझे इससे पहले ही कुछ करना होगा। उनका दिमाग तेजी से चलने लगा था। इस सिलसिले में रबाब से मदद ली जा सकती है। आखिर को उसी ने इस घर की बहू बनना है। दिल ही दिल में तय करते उन्हें कदरे इत्मीनान हुआ। अभी कुछ पत्ते उनके हाथ में थे और शायद इन्हीं में तो तुर्क का पता भी शामिल होता, कौन जाने। रबाब को पता चला कि वो घर वाले ज़ारा और सफ़ीर की शादी की तारीख लेने जा रहे हैं तो वो तिलमिला उठी। भाई, आपको अजीब नहीं लगा? आपके ससुरालियों ने झूठ के अंबार लगा दिए शादी से पहले। सबके बीच रबाब ने तल्खी से कहा तो सफ़ीर ने तहय्युर से रबाब को देखा। अम्मी को गुस्सा आया। ये कौन सा तरीका है भाई से बात करने का रबाब? तमीज़ नहीं है तुम्हें? तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? उनके तो साले का करैक्टर ही मशकूक है। पहले तो कुछ बताया नहीं, अब एक लड़की एकदम से उसकी मनकूहा निकल आई। वो डिटाई से तमस्खुर भरे अंदाज में बोली, वो उसका ज़ाती मामला है रबाब। सफ़ीर ने नरमी से रबाब को टोका। वो अम्मी और अब्बू को मुख्तसरन मुइज़ और अबीहा के निकाह का किस्सा बता चुका था और फिर ब्याह के ज़ारा ने इस घर में आना है, उसकी फैमिली ने नहीं। ज़ारा बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। अम्मी ने तंबीही नज़रों से रबाब को देखते हुए खुले दिल से ज़ारा की सच्ची तारीफ की। हाँ भाई, उनकी मजबूरी ही वही जानते हैं। हमें इतनी गहराई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें तो सिर्फ अपनी बहू रानी से गर्ज है। अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा तो सफ़ीर हल्का फुल्का हो गया, जबकि रबाब अपनी जगह तिलमिला गई थी। उसके दिमाग ने शैतानी मंसूबे बनाने की ठान ली थी। उन गेट से अंदर आते ही मुझे से उलझ पड़ा था। क्या यार, इतनी मुश्किल से मेरी बीवी हाथ लगी थी, उस पर भी तुम लोगों ने कब्जा जमा लिया। सानिया 3 दिन से अबीहा के साथ अनेक्सी में रह रही थी। मुइज़ हंसने लगा। यही तो इम्तिहान है दोस्ती का। फर्स्ट आना चाहिए तुझे इसमें। उसे छेड़ा। शट अप यार, जिंदगी बेरंग कर दी है मेरी। तुम मियाँ बीवी ने। रात को नींद नहीं आती, सुबह को आंख नहीं खुलती। अब्बा तो आग करने पर तुले हुए हैं मुझे। उसने जी भर के मस्कीनी तारी की थी खुद पर। मुइज़ हंसते हुए उसे लॉन में ले आया था। दे देंगे तुम्हारी बीवी वापस, इतने धड़ दिले तो ना बनो। जनाब को अभी बीवी मिली नहीं है ना, इसीलिए पता नहीं है कि बीवी के मिलकर छिन जाने का दुख कैसा होता है। उन्होंने आह भरी। खबीस। मुइज़ को हंसी आ गई थी। फिर भी यार, वो रास्तराना अंदाज में आगे को झुका तो मुइज़ भी बेसाख्ता आगे हुआ। कब तक तुम दोनों के बीच हम इस पार तुम उस पार वाली सिचुएशन रहेगी? मुइज़ ठंडी आह भरकर सीधा हुआ। पिक्चर अभी बाकी है मेरे यार। मामा नहीं मान रही। ओहो, निकाह हो चुका है, अब तो काजी वाला बयान भी नहीं रहा। उठा कर ले आओ यार। किसको? काजी को? मुइज़ ने ताहिर से पूछा। गधे, मेरी भाभी को। उन्हें दांत पीसे। मुइज़ और हैरान। तुम्हारी भाभी को क्यों? जवाबन उनका मुक्का उसका कंधा सेक गया। तेरी बीवी की बात कर रहा हूँ। मुइज़ ने रुका हुआ कहका फिजा के हवाले किया। उनके होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। अच्छे लग रहे हो, मुतमईन और पुरसकून। बहुत लंबे अरसे के बाद पहले वाले मुइज़ अहमद की तरह। वो मुस्कुराता रहा। मेरी मानो तो अब रुखसती करवा लो। अगर आंटी का मसला है तो खुद रुखसत होकर एनेक्सी में आ जाओ। उन उसे ऊँट पटांग मशवरे देता रहा और वो हंसता रहा, मगर दिल को ये बातें अच्छी लग रही थीं और एक अलग ही लय में धड़क रहा था। उसके दिलो जान से करीब तर एक रिश्ता मौजूद था जो उसकी दस्तरस से ज़्यादा दूर नहीं था। बस एक झिझक माने थी दोनों के माबैन। वो जब से वापस आई सानिया उसके साथ थी, तो मुइज़ पलटकर एनेक्सी में नहीं गया था। मैं तो आज अपनी बीवी को हर हाल में लेकर ही जाऊंगा। मेरे कमरे का और मेरे घर का हाल ख़राब हो रहा है। उन्होंने उसे धमकाया था। फिर कुछ सोचकर शरारत से बोला, मौका अच्छा है मुइज़। भाभी से भाभी बेचारी अकेली हो जाएंगी खासी। तो फिक्र ना कर, उसे अकेले रहने का खासा तजुर्बा है। मुइज़ ने उसे चिढ़ाया तो वो गहरी सांस भरकर रह गया। सफीना बेगम के गम और गुस्से को ज़ारा ने कदरे ठंडा कर दिया। मामा प्लीज़, मेरी शादी में तो इस मसले को मत उठाएं। मैं इस घर से मुतमईन होकर जाना चाहती हूँ, परेशान दिल के साथ नहीं। वो रोने लगी तो उन्होंने बेबसी से कहा, तो क्या करूँ, उस खबीस लड़की को अपनी बहू तस्लीम कर लूँ? खुदा के लिए मामा। ज़ारा ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। हम भाई की खुशी में खुश हैं, आपको भी राज़ी होना चाहिए। वक्ती तौर पर सफीना बेगम को खामोश होना पड़ा, मगर रुबाब के फ़ोन ने उनकी नफरत अंगेज सोचों को और महमिस कर दिया था। देखा आंटी, आपने कैसे खेला है मुइज़ ने मेरी ज़िंदगी और मेरे जज्बात के साथ। वो बौखला गई। कल वो लोग तारीख लेने आ रहे थे और आज रुबाब का फ़ोन।
میری چندہ وہ مجبور ہو گیا ہے، زبردستی کا بندر مٹ دیا تھا تمہارے انکل نے اس کے سر پر۔ تمہاری شکل میں اسے اپنا آئیڈیا مل گیا تھا، مگر کیا کرے، بیچاری یتیم لڑکی ہے، اس لیے تو چھوڑ بھی نہیں پا رہا اسے۔ انہوں نے نمناک لہجے میں ادھر ادھر کی ساری ہی لگا دی تھی۔ رباب نے دانت پیسے۔ مگر میں اپنی انسلٹ نہیں بھولوں گی آنٹی، معیز نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور اگر کسی کی بیٹیوں کے ساتھ برا کیا جائے تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ سفینہ بیگم دھک سے رہ گئی۔ رباب کی دھمکی کا ماخذ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اس کا اشارہ صاف طور پر زارا کی طرف تھا، جو اپنی نئی زندگی گزارنے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ تم فکر مت کرو رباب، میں تو ہمیشہ معیز کے دلہن کے روپ میں تم کو ہی سوچتی رہی ہوں، اور انشاءاللہ تم ہی اس گھر کی بہو بنو گی۔ وہ ایک مسمہ مہک کے ساتھ جوشیلے انداز میں بولی تو ان کے کمرے کے دروازے تک آیا ایزار ٹھٹک گیا تھا۔ اس کی پیشانی پر ناگوار شکنیں پھیل گئی تھیں۔ بے حد خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی اور ریفریشمنٹ سے خوب انصاف کیا گیا۔ سفینہ بیگم کی دلائی گئی امید اور شاید اپنے کسی منصوبے کے تحت رباب بہت اچھے موڈ میں تھی۔ معیز سے بھی یوں ملی جیسے بہت اچھی دوست ہو، مگر معیز کا انداز بہت محتاط سا تھا۔ سفینہ بیگم نے بڑے اچھے ماحول اور موڈ میں زارا کی شادی کی اس مہینے کے آخر کی تاریخ دی تو ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرایا گیا، اور اس موقع پر میں آپ لوگوں کی اجازت سے اپنے دل کی ایک اور خواہش بھی پوری کرنا چاہتی ہوں۔ سفینہ بیگم نے اچانک کہا تو فطری طور پر سبھی ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ رباب کا ہاتھ تھام کر انہوں نے اپنے بالکل ساتھ لگا کر بچھایا تو معیز کا رنگ اڑ گیا تھا۔ جی ضرور، آج تو دن ہی خوشی کا ہے۔ سفیر کی امی نے خوش دلی سے سمدھن کا حوصلہ بڑھایا۔ معیز کا دل گھبرانے لگا۔ وہ ایک ٹک ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ چہرہ ان کا سینکڑوں نہیں ہزاروں بار کا پڑا ہوا تھا۔ اسے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ سفینہ اسے کہاں مات دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ یقیناً رباب اور معیز کے رشتے کی بات کرنے لگی تھی، اور ماں کا یہ رشتہ مانگ لینے کے بعد بیٹا اٹھ کر انکار کرتا تو بہن کے ہونے والی سسرال میں کیا طوفان نہ اٹھتا۔ وہ ساکت بنا بیٹھا تھا۔ سب کی نظریں سفینہ بیگم کے کھلتے ہوئے چہرے پر تھیں، جنہوں نے بڑی لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تفاخر سے مسکراتی رباب کو ساتھ لگا رکھا تھا۔ تب انہوں نے اچٹتی مگر بے حد جتاتی نگاہ معیز پر ڈالی تو ان کی نگاہوں میں کھلا چیلنج اور اپنی مرضی چلانے کا عزم دیکھ کر معیز کا دل بیٹھنے لگا۔ اسی وقت ایزار پیچھے سے جھکا اور ماں کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے شوخی سے سب کو مخاطب کیا۔ ماما، یہ خوشی کی خبر اور آپ کی خواہش میں شیئر کروں گا۔ سفینہ اس سبتات پر گڑبڑا گئی۔ بھلا اس بے وقوف کو کیا پتا، وہ کھنکارا۔ دراصل آنٹی، ماما کی دلی خواہش ہے کہ زارا کی شادی کے ساتھ معیز بھائی کی شادی بھی نپٹا دی جائے اور اس گھر میں بہو آ جائے۔ اسی لیے یہ چاہتی ہیں کہ ابیحہ بھابھی بھی رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائیں۔ اگر آپ کو دونوں فنکشنز کے اکٹھا ہونے پر اعتراض نہ ہو تو۔ ایزار کی بات سن کر سفینہ بے ہوش ہونے کو ہو گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔